رسول اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ جو ہے وہ آتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نقل فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر منافقین کا اور مشرکین کا مقابلہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء یہ جو ہے وہ رات کی بھی تاخیر ہو گئی۔ یہ سارا دن جو ہے وہ لڑائی جاری رہی کافروں کے ساتھ، کہ جس وقت کافروں نے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا تھا اور بالکل قریب آ گئے تھے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ارد گرد خندق کھودنے کا جو مشورہ جناب حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا، اور اس خندق کو کھود کر جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ کام کر رہے تھے اور صحابہ کرام بھی کام کر رہے تھے، کھدائی کرنے میں جہاں پہ مشکل پیش آتی تھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیتے۔ تو یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں اس موقع پر قضا ہوئیں، اور یہ کافروں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے، اور جب رات کی کا بھی کچھ حصہ گزر گیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ اذان کہیں۔ انہوں نے اذان کہی اور پھر جو ہے وہ اقامت کہہ کر جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی گئی، قضا نماز، اور پھر عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی، پھر عصر پڑھی گئی، اسی طرح مغرب اور اسی طرح عشاء، 4 نمازیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ قضا ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک نماز عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئی، اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور پھر بعد میں فرمایا میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ نماز پڑھی عصر کی، اور پھر مغرب کی دوبارہ پڑھی۔ تو یہ جو ہے وہ ایک احادیث کے اندر جو ہمیں قضا نماز کا ملتا ہے، ہمارے پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی بن گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بھی بن گیا، اور یہ جو ہے وہ جان بوجھ کر قضا نہیں، جیسے ہم قضا کرتے ہیں نا، ہماری کتنی نمازیں تو ویسے ہی قضا ہو جاتی ہیں، اور شریعت کے اندر یہ جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ مسئلہ موجود ہے کہ قضا نماز یہ اس وقت بندے کو چھوٹ ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ آگے تک لے جا سکتا ہے کہ جب اس کو دشمن کا خوف ہو، کہ اگر وہ کسی راستے کے اندر ہے، مسافر ہے، اگر وہ اب جو ہے وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا تو دشمن حملہ کر دے گا اور اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس وقت یہ صرف حکم ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ نماز کو آگے لے جا سکتا ہے اور اس کی قضا، ورنہ جو ہے وہ حکم نہیں کہ بندہ گھر کے اندر کوئی مہمان آ گیا تو نماز قضا ہو گئی، ہم جو ہے وہ کسی کام کے لیے چلے گئے تو نماز قضا ہو گئی۔ تو نماز کا وقت تو وہاں پر بھی ہے، مسجدیں تو وہاں پر بھی ہیں، اور بندہ تو نماز گھر کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، اور اس کے باوجود ہم نماز کو قضا کر دیں اور جان بوجھ کے قضا کر دیں کہ اگلی نماز کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہ تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور شریعت کے اندر یہ موجود ہے کہ بندہ جان بوجھ کر اگر اپنی نماز کو قضا کرتا ہے، اگلے وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے، تو وہ بندہ گناہگار ہے، اس پر پھر توبہ بھی جو ہے وہ لازم ہے۔ ایک تو وہ نماز بھی پڑھے گا، قضا کرے گا، قضا اس کے ذمے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے گا کہ یا اللہ میں آج کے بعد پکی صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا۔ تو یہ نماز قضا کرنے کا بھی گناہ ہے، اگرچہ اس نے بعد کے اندر پڑھ لی، تو اس گناہ سے بھی توبہ لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ہدایات کے مطابق، آپ کی احادیث کے مطابق، اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کے طریقے کے مطابق بندے پر جو ہے وہ توبہ بھی لازم ہے، جیسا کہ آپ نے کل سماعت کیا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان اسلام، کاتب وحی، عظیم صحابی رسول، صرف ایک نماز جب قضا ہوتی ہے آپ کی اپنی زندگی میں، آپ کے اپنے دور کے اندر، ایک نماز قضا بھی نہیں، وقت بھی نہیں گیا، صرف جماعت سے جاتی ہے، تو حضرت امیر معاویہ اتنا روتے ہیں کہ 27 نمازوں کا ثواب چلا گیا، اب میں پڑھوں گا تو اکیلا ہی پڑھوں گا، تنہا نماز پڑھوں گا۔ یہ اتنے فکر والے تھے صحابہ کرام کی، صرف ایک نماز
جماعت سے جاتی رہی تو اتنا روئے کہ پھر جو ہے وہ اگلی رات شیطان نے جگایا کہ تم جو ہے اٹھ کے نماز پڑھ لو، تم تو اتنا روئے ہو جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں 40 نمازوں کا ثواب دے دیا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام۔ حضرت فاروق اعظم کی نماز اثر جو ہے وہ یہ جماعت سے جاتی رہی، قضا نہیں، جماعت سے جاتی رہی، جس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جو ہم جان بوجھ کے بھی جو ہے وہ کئی جماعتیں چھوڑ دیتے، کبھی جو ہے وہ عشاء کی نہیں پڑھی، کبھی ہم نے فجر کی نہیں پڑھی، یہ کبھی جو ہے وہ زور کی پڑھ لی، عصر کی نہیں پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی نہیں پڑھ لی، اور یہ ہم جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے کے بھی عادی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ کرام ہے کہ حضرت عمر کی ایک جماعت جب جو جاتی ہے عصر کی نماز، تو وہ کس وجہ سے گئی کہ آپ کھیت میں گئے تھے، باغ میں گئے تھے، اپنے باغ کے اندر جو ہے وہ دیر ہو گئی، واپس آئے تو جماعت جاتی رہی، تو حضرت عمر نے اتنا افسوس کیا، سارے بندوں کو گواہ بنایا اور کہا آج کے بعد یہ عمر اس باغ میں قدم نہیں رکھے گا جس کی وجہ سے اس کی نماز جماعت کے ساتھ جاتی رہی، اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ جو باغ ہے نا یہ مسکینوں پہ صدقہ ہے، یہ عمر کا نہیں، یہ مسکینوں پہ صدقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس باغ کی وجہ سے میری جماعت جاتی رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے جانے پر آپ نے وہ باغ ہی صدقہ کر دیا، وہ مال ہی دنیا کا جو ہے وہ صدقہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی جماعت چھوٹ گئی۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے، ان کی نمازیں جان بوجھ کر قضا نہیں ہوتی تھی، بلکہ کسی جنگ کی وجہ سے اگر رہ گئے، کافروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے، موقع ہی نہیں ملا، زور کے وقت سے لے کر عصر تک جو ہے وہ وقت جاتا رہا اور کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، تو جنگ کے دوران اگر نمازیں قضا ہوئی تو ان کی جو ہے وہ قضا ہوئی۔ جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ غزوات کے جو ہے وہ دوران ہوئی، جنگ کے دوران ہوئی ہے، لڑائی کے دوران ہوئی ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، ایک فرض کے اندر مشغول تھے اور مصروف تھے، اور پھر آپ نے وہ طریقہ بھی بتا دیا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بندے نے جب قضا نماز پڑھنی ہو تو اس کے اندر ایک ترتیب بھی ہوتی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پہلے ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء۔ لیکن یہ ترتیب کس کے لیے ہے؟ یہ ترتیب اس کے لیے جو صاحب ترتیب ہے۔ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے؟ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی پوری زندگی میں 6 نمازوں سے زیادہ قضا نہ ہو، جس کی پوری زندگی میں جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کر وہ جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے اور اپنی نمازوں کو جو ہے وہ چھوڑتا نہیں، اگر ایک رہ جائے تو وہ پڑھ لیتا ہے، 2 رہ گئی تو پڑھ لیتا ہے، 3 رہ گئی تو پڑھ لیتا ہے، 4 رہ گئی تو پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ 6 نمازیں اکٹھی اس کی کبھی جو ہے فوت نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں کہ اس نے نمازوں کی پرواہ نہیں کی۔ جو بندہ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، ہماری جیسے ہم جیسے گناہگار ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہماری مہینے کی نمازیں رہ گئی، ہماری سال کی نمازیں رہ گئی، ہم نے کئی سال نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی، ہم نے جوانی کے وقت پڑھی نہیں، بڑھاپے کے اندر مسجد میں آئے، یا ہم نے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ کب ہم بالغ ہوئے تھے، کب ہم پر نماز فرض ہوئی تھی، ہم نے اس دور کے اندر پڑھی یا نہ پڑھی۔ تو ہم صاحب ترتیب نہیں، صاحب ترتیب وہ ہے کہ جس کی پوری زندگی کے اندر 6 نمازیں جو ہے وہ قضا ہوئی ہوں، اور پھر اگر وہ فوراً پڑھ لیتا ہے، ان 6 کو دہرا لیتا ہے تو صاحب ترتیب ہی رہتا ہے، پھر ایک آدھ چھوٹتی ہے کبھی تو اس کو پڑھ لیتا ہے تو صاحب ترتیب رہتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ نمازیں قضا کرے گا تو پہلے ترتیب قائم رکھے گا، پہلے زور کو فجر کو پڑھے گا، پھر زور کو پڑھے گا، پھر عصر کو پڑھے گا، پھر مغرب پڑھے گا، پھر عشاء پڑھے گا، کل کی نماز قضا ہوئی اس کے پرسوں کی بھی قضا ہوئی، پرسوں کی پہلے پڑھے گا، پھر کل کی جو ہے وہ پڑھے گا، یہ صاحب ترتیب کے لیے۔ لیکن جو بندے ہم جیسے ہیں ان کے لیے ترتیب نہیں، یہ جو بھی نماز جس وقت سوائے 3 وقتوں کے کہ جب جو ہے وہ سورج نکل رہا ہو، سورج سر کے اوپر ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 وقتوں کے علاوہ قضا نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور فجر بھی پڑھ سکتے ہیں، زور بھی بغیر ترتیب کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو نماز ہمیں یاد آئے ہمیں وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ بلکہ فقہائے کرام نے، محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ بندہ جو نفل ادا کرتا ہے نا اپنی نماز کے ساتھ، کہ اتنا مصروف ہے اسے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ یہ قضا نمازیں پڑھے، تو جو ہم نماز کے ساتھ نفل نماز پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کی پڑھیں گے اس کے ساتھ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ عصر کی پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ 4 سنتیں غیر موقدہ پڑھتے ہیں، یہ بھی نفل ہی ہے، اور عشاء کی پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی 4 سنتیں غیر موقدہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح بعد میں نفل پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد نفل پڑھتے ہیں۔ تو فقہائے کرام نے لکھا کہ جس کی زندگی کے اندر نماز قضا ہے
नफल पढ़ने से बेहतर है कि अपनी कज़ा नमाजें पढ़े। नफल पढ़ने से बेहतर है कि अपनी कज़ा नमाजें पढ़े। सुन्नत गैर मुअक्कदा की जगह भी अपनी कज़ा नमाज पढ़ ले। असर की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा है, लेकिन उसके जिम्मे तो बड़ी नमाजें असर की कज़ा है, उसके जिम्मे तो बहुत ज़ोहर की नमाजें कज़ा है, उसके जिम्मे तो इशा की नमाजें कज़ा है। तो बेहतर यह है कि वो 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा जो उसने पढ़नी है, उसकी जगह वो अपनी असर की फौत शुदा नमाज को पढ़ ले, उसकी जगह वो अपनी जोर की फौत शुदा नमाज को पढ़ ले कि जो उसकी कज़ा हुई। क्योंकि सुन्नत गैर मुअक्कदा के बारे क़यामत के दिन पूछा नहीं जाना, लेकिन जो हमने नमाजें कज़ा कर दी उनके बारे एक एक नमाज के बारे पूछा जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा अस्सलाह। फरमाया कि जो क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल होगा, फरमाया वो कोई और नहीं, सिर्फ नमाज का होगा। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बंदे से पूछा जाएगा फजर पढ़ी है, जोर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, शाह पढ़ी, और फिर पूरी जिंदगी का हिसाब उसके सामने होगा। नामा अमाल खुलेगा, किताब खुलेगी, और फिर ये जो है वहां पर झूठ भी नहीं बोल सकेगा, वहां पर तो सच सच बताना होगा। तो ये कज़ा नमाजें जो जिम्मे है वो ऐसे ही है जैसे बंदे ने कर्ज देना है किसी का, तो कर्ज की मुआफी नहीं, बंदा जो है वो फौत हो जाए फिर भी मुआफी नहीं, और उसकी पकड़ जो है वो कब्र के अंदर भी होती है, हशर के अंदर भी होती है। ऐसे ही जैसे माल का जो है वो छुटकारा नहीं, बंदे ने किसी से कर्ज लिया तो उसकी अदायगी करनी है तो फिर जान छूटनी है, शहीद के लिए भी माफी नहीं। तो ऐसे ही नमाज जिसने छोड़ दी उसने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कर्ज देना है, उसने तो खालिक कायनात अज़्ज़ा व जल की जो इबादत थी उसको छोड़ा है। माल की तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन इबादत की तो इससे बड़ी हैसियत है, नमाज की तो इससे बड़ी हैसियत है। तो इसके बारे पूछा जाएगा। तो बेहतर है नफल पढ़ने की बजाय हम अपनी कज़ा नमाजें पढ़ें। अगर हमें किसी रात के अंदर जागने का मौका मिलता है, शबे कदर में हम जागते हैं, अब मौसम आने वाला है, शबे बारात आने वाली है, शबे मेराज आने वाली है और शबे कदर आने वाली है, लोग इन रातों में जागते हैं। एतकाफ बैठने वाले 10 रातें जागते हैं, और इसी तरह रमजान की रातों में लोग अक्सर जागते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बजाय नफल नमाजें पढ़ने के, अगर हमें जिंदगी में अल्लाह ने मौका दिया तो हम अपनी कज़ा नमाजें ही पढ़ लें, हम अपनी फजर की नमाज, और फिर एक नमाज के साथ हम अपनी जो है वो नमाजों को दोहरा सकते हैं। वक़्त होता है उसके अंदर जो है वो 10 मिनट है, 15 मिनट है अज़ान के बाद, तो हम उसके अंदर अपनी नमाज दोहरा सकते हैं, कम अज कम एक तो दोहरा सकते हैं। फजर के साथ फजर को पढ़ सकते हैं, जोर के साथ जोर को पढ़ सकते हैं, असर के साथ असर, मगरिब के साथ मगरिब, इशा के साथ इशा को पढ़ सकते। असर की नमाज के बाद भी हम कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, नफल नहीं पढ़ सकते। ये फजर का जो वक़्त है, इसका जितना वक़्त है इसके अंदर हम नमाज़े कज़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन नफल नहीं पढ़ सकते। जब सुबह सादिक हुई और जब जो है वो अजान हो गई, उसके बाद हम सिर्फ सुन्नतें पढ़ते हैं, और सुन्नतों के अलावा हम जो है वो नमाज नहीं पढ़ते। अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपनी कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं, चाहे जितना वक़्त है, बार बार जो है वो अपनी नमाजें जितनी भी है और उनको दोहरा लें। अगर ये याद नहीं कि हमारी ज़िंदगी की कितनी नमाजें कज़ा हो गई, तो उसका तरीका भी फुक़हाए किराम ने, मुहद्दिसीन किराम ने बताया है। फरमाया कि अगर बंदे की बहुत सारी नमाजें कज़ा है ना, जैसे हम जैसे गुनाहगारों की बहुत सारी कज़ा है, तो हम अपनी नमाज को दोहराने के लिए हम यूं नियत कर सकते हैं कि या अल्लाह, जो सबसे आखिर में मेरी फजर की नमाज कज़ा हुई थी मैं वो अदा करता हूँ। और फिर जब ये नियत करेगा कि या अल्लाह, मैं सबसे आखिर में जो मेरी फजर की कज़ा हुई मैं वो अदा करता हूँ, फरमाया एक अदा होती जाएगी और वो आखिर में आती जाएगी, फिर दूसरी उसकी जगह आएगी, फिर तीसरी उसकी जगह आएगी। तो ये यही नियत करता रहे कि या अल्लाह, जो सबसे आखिर में मेरी नमाज कज़ा हुई, जोर की कज़ा हुई, असर की कज़ा हुई, तो ये नियत करके हम पढ़ सकते हैं। या यूं कह सकते हैं कि या अल्लाह, जो सबसे पहले मेरी फजर की कज़ा हुई, या जो सबसे जो है वो पहले मेरी इशा की कज़ा हुई। तो इस तरह अपनी नमाजों को हम दोहरा सकते हैं, और नियत हम जो है वो दिल के इरादे का नाम है। तो इस तरह हम दिल के इरादे से जब कज़ा नमाजों की नियत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नमाजों को कबूल फरमा लेगा। इस वास्ते हमें इसकी तरफ भी जो है वो ध्यान करना चाहिए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, सहाबा किराम की भी सुन्नत है, औलिया किराम की भी सुन्नत है कि वो अपनी कज़ा नमाजों को ज़रूर अदा फरमाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की और अमल की तौफीक